بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر جن کی عظمت کے بارے میں گفتگو کی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان آپ کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہم نہیں بیان کر سکتے آپ کی عظمت اور رفعت کو، ہم صرف ان روایات کو نقل کر سکتے ہیں کہ جن میں آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، جن میں آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، جن میں آپ کی رفعت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ مقام جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آنے کی بنا پر جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو مقام حاصل ہوا ہے، عظمت حاصل ہوئی ہے، رفعت حاصل ہوئی ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح سے کسب فیض کیا ہے، اسی وجہ سے آپ کی عظمت اور رفعت تک کوئی خاتون پہنچ نہیں سکتی قیامت تک کے لیے، بلکہ آپ قیامت میں بھی افضل ترین خواتین میں قرار پائی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کسب فیض کیا، اتنی محبت کا اظہار کیا، اتنا ایثار کیا ہے، اتنی قربانی دی ہے، اتنی وفاداری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کی ہے کہ خود خداوند عالم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر اپنا سلام پیش کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جب خداوند عالم اس مقدس خاتون پر اپنا سلام پیش کرتا ہے، جناب جبرائیل جیسی ذات مقدس جو سید الملائکہ ہیں آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ پر سلام بھیجتے ہیں، تو پھر یقیناً ہمارا حق ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نام لیں تو آپ پر سلام بھیجیں، آپ پر سلام اللہ علیہا کہہ کر آپ کا نام لیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ کہنا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا حق ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں عزیزان محترم کہ اگر کوئی یہ بات نہیں کہتا ہے تو وہ سخت اشتباہ کرتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جس بیوی پر جناب جبرائیل سید الملائکہ سلام بھیجیں، جس بیوی کو خداوند عالم کا سلام پیش ہو، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم انہیں سلام پیش نہ کریں؟ بس جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا حق ہے کہ ہم جب بھی ان کا نام لیں تو ادب و احترام سے اور سلام اللہ علیہا کہہ کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ جنہیں راوی ہونے کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت اور حیثیت دی جاتی ہے، ان سے اس روایت کو میں نقل کر رہا ہوں۔ کون ہیں وہ؟ آپ مانتے ہیں نا جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں؟ بالکل مانتے ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ انہیں صحابی رسول مانتے ہیں تو عزیزان محترم پھر صحابی رسول کی بات کو ماننا ہمارا اولین فریضہ ہے۔
اور اگر ہم صحابی رسول کی نقل کردہ بات پر عمل پیرا نہ ہوں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کی محبت اور الفت کا حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا اگر ہم محبت صحابہ کرام کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو سلام اللہ علیہا کہنا چاہیے، اس لیے کہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیں وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خطیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب۔ توجہ فرمائیں۔ لا صخب فیہ ولا نصب، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ توجہ فرمائیں آپ نے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ختیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں جس میں سالن ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پیش کر دیجیے گا اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسی لیے اس روایت کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ پس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی نگاہ میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن پر اللہ کا سلام آیا ہے، جن پر جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں۔ تو جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے اور عظیم صحابی سے اس روایت کو نقل کیا جا رہا ہے، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، تو عزیزان محترم پھر میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم جناب ختیجہ کے بارے میں سلام اللہ علیہ نہ کہیں۔ لہٰذا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا جب نام لیا جائے تو اسی ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے۔ یہی ان کی عظمت و رفعت ہے کہ اللہ نے ان پر سلام بھیجا، جناب جبرائیل نے ان پر سلام بھیجا، اور جو بھی اللہ کا فرما بردار ہوگا، جو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو مانتا ہوگا، وہ یقیناً جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرے گا۔ یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت و رفعت ہے کہ اللہ نے آپ پر اپنا سلام بھیجا۔ توجہ فرمائیں، اور اس میں بشارت دی ہے اس قصر کی، اس محل کی، کہ جنت میں قصب کی بشارت کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ مثال دی ہے کہ ایسا محل ہوگا کہ جس میں شور شرابہ نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، یہاں پر امام ابن کثیر جو ہیں، بڑے مشہور و معروف مؤرخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے امام سہیلی کے حوالے سے کہ ان کو جنت میں قصب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت دی ہے۔ کیوں دی ہے یہ بشارت؟ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو جناب جبرائیل اللہ کی جانب سے آ کر بشارت دے رہے ہیں، پیغمبر اکرم آپ انہیں یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا جو موتیوں والا ہے۔ کیوں دی یہ بشارت؟ کہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں۔ یہ کس کے ہیں الفاظ؟ ابن کثیر کے۔ اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ انہوں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، بلند آواز سے گفتگو نہیں کی کبھی جناب ختیجہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور کبھی آپ کے ساتھ شور و غل اور ایذا رسانی سے پیش نہیں آئی تھیں۔
یہ کس نے بیان کیا ہے؟ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں، روایت سلام پیش کر رہی ہے۔ تو جب روایت یہ سلام پیش کر رہی ہے تو عزیزان محترم ہمارا حق ہے کہ ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جب بھی نام لیں تو سلام اللہ علیہ کے ساتھ نام لیں۔ اب آپ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی فقاہت کا اندازہ لگائیں، بلند مرتبے کا اندازہ لگائیں، عظمت کا اندازہ لگائیں، رفعت کا اندازہ لگائیں، جناب خدیجہ کے علم کا اندازہ لگائیں اور ان کی سمجھداری کا اندازہ لگائیں، فقاہت کا اندازہ لگائیے آپ کہ جناب خدیجہ کو جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام پیش کیا ہے تو آپ دیکھیں انسان کے جواب دینے سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا پانی میں ہے، وہ کتنا صاحب فہم ہے، وہ کتنا صاحب علم ہے، وہ کتنا سمجھدار ہے، وہ کتنا فقیہ انسان ہے۔ جواب سے پتہ چلتا ہے نا انسان کے، کہ جواب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب کتنا قوی ہے۔ جتنا جواب قوی ہوتا ہے آپ کو اس کی علم کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کو اس کی فقاہت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب جناب خدیجہ کا جواب سنیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ان اللہ هو السلام وعلی جبرائیل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن کبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، سنن کبریٰ نسائی، توجہ فرمائیں۔ یہ روایت آپ کی فقاہت اور فہم و دانش پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلام کے جواب میں اس کی حمد بیان کی ہے۔ حضرت جبرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا ہے۔ فتح الباری نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے باب تزویج النبی کے اندر۔ اس حدیث کو امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اور امام حاکم نے اس کو نقل کیا، روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ بس تمام روات کی نگاہ میں، محدثین کی نگاہ میں، صاحبان علم رجال کی نگاہ میں، اکابرین کی نگاہ میں، علماء کی نگاہ میں، فقہاء کی نگاہ میں جناب خدیجہ گویا ایک فقیہہ بھی ہیں، فقیہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے اور پروردگار عالم ان پہ سلام بھیج رہا ہے۔ بس عزیزان محترم توجہ فرمائی آپ نے، تو اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک باعظمت خاتون ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اپنی عظمت اور رفعت کے اعتبار سے حد درجے پر آپ فائز ہیں۔